ہمارے چینل دینی مسائل معلومات کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين تدنى والقلب يحزن، فإنا بفضاء إبراهيم لمحزونون، فإنا لا نقول ما يرضى إلا ربنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، جو آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے خاندان والوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جنہیں اہل بیت کہتے ہیں. آپ علیہ السلام کے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے 7 اولادیں عطا فرمائی تھی. 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے. اور ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کے 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے تھے، اور ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کے 4 بیٹیاں اور 5 بیٹے تھے. لیکن ان تمام کے اندر جو سب سے مضبوط روایت ہے وہ کیا ہے، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹوں والی ہے. پہلی بیٹی کا نام آپ علیہ السلام کی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری کا نام حضرت رقیہ، تیسری کا نام حضرت ام کلثوم، اور چوتھی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ 4 بیٹیاں ہیں اور بیٹے 3 ہیں. ایک روایت کے مطابق پہلے بیٹے کا نام قاسم ہے، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے. اور ایک روایت کے مطابق پہلے بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام عبداللہ، اور تیسرے کا نام طیب، اور چوتھے کا نام طاہر ہے. اور تیسری روایت کے مطابق پہلے بیٹے کا نام کیا ہے، قاسم ہے، دوسرے کا نام عبداللہ ہے، اور تیسرے کا نام طیب ہے، اور چوتھے کا نام طاہر ہے، اور 5ویں کا نام ابراہیم ہے. لیکن اس 5ویں تیسرے بیٹے کا نام جو عبداللہ ہے اس کا نام طاہر اور مطہر بھی ہے. یہ 5 طرح کی روایات، 3 طرح کی روایتیں ہیں. ان تمام کے اندر سب سے مضبوط اور سب سے کیا ہے راجح قول مفسرین اور تواریخ کے اندر جو سب سے مضبوط اور اہم ہے وہ 3 بیٹوں والا ہے. یعنی پہلے بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام عبداللہ، اور تیسرے کا نام ابراہیم ہے. اب یہ بیچ والا بیٹا ہے، اس کے کیا ہے کئی طرح کے لقب ملے ہیں. ایک لقب اس کا طاہر ہے، دوسرا لقب اس کا طیب ہے، اسی طریقے سے مطہر اور مطیب بھی ہے. یہ کئی طرح کے لقب ملے ہیں. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو دوسرا بیٹا ہے اس کو یہ اتنے لقب کیوں ملے ہیں، اس کی وجہ بہت مضبوط اور اہم یہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جتنی اولادیں تھیں، 4 بیٹیاں اور بیٹے دونوں، پہلے 2 بیٹے، یہ سب کے سب کیا ہے
اس وقت کیا ہے پیدا ہوئے تھے، جب آپ علیہ السلام کیا ہے مکہ مکرمہ کے اندر تھے، ابھی ہجرت نہیں کی تھی، لیکن جب آپ نے ہجرت کی تو اس وقت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹے کو کیا ہے عطا فرمایا تھا۔ جب آپ کو نبوت مل چکی تھی، نبوت کے بعد آپ نے عبداللہ کو عطا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس وقت اس زمانے کے اندر یہ عبداللہ پیدا ہوئے جب بتوں سے بالکل پاکیزہ زمانہ ہو چکا تھا، بتوں کو خیر آباد کہہ دیا گیا تھا، تو لہذا بتوں کی پاکیزگی کی وجہ سے اس دوسرے بیٹے عبداللہ کو یہ کئی طرح کے لقب ملے ہیں۔ تو لہذا یہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے، اسلام کے نام کے ہونے کے ناطے ہمارے لیے بہت اہم اور ضروری ہے کہ ہمیں اپنے نبی کا تعارف ضروری ہے کہ ہمارے نبی کی اولادوں میں کون کون ہیں، کتنی بیویاں تھیں، یہ ایک مسلمان کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی 7 اولادیں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ پہلی بیٹی حضرت زینب، دوسری بیٹی حضرت رقیہ، تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم اور چوتھی بیٹی حضرت کیا ہے زینب رضی اللہ عنہن۔ اور 3 بیٹے ہیں، پہلے بیٹے قاسم ہیں، دوسرے بیٹے عبداللہ ہیں اور تیسرے کا نام ابراہیم ہے۔ لیکن یہ تمام کے تمام کیا ہے اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہیں، یعنی چاروں بیٹیاں اور پہلے 2 بیٹے یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جو آخری بیٹا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں، یہ صرف حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے ہیں۔ باقی 6 اور 4 اولادیں، 5 اولادیں اور 6 اولادیں سب کی سب حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئی ہیں۔ باقی آپ کی کسی بیٹے کی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے، صرف ایک بیٹا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوا ہے۔ یہ کس طریقے سے پیدا ہوا ہے مجھے اسی کے اوپر تذکرہ کرنا ہے۔ جب آپ علیہ السلام مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرما گئے، ہجرت فرمانے کے بعد کیا ہے اب کیا ہے آپ علیہ السلام نے جو آس پاس کے علاقے تھے وہاں پر خطوط کو بھیجا ہے، وہاں پر کیا ہے خطوط روانہ کیے ہیں۔ اسی طریقے سے مصر کے اندر کیا ہے مصر کا بادشاہ تھا، وہاں پر جو دارالسلطنت تھا جسے اسکندریہ کہا جاتا تھا اس زمانے کے اندر، اس وقت اس کا بادشاہ جو تھا اس کا نام شاہ مقوقس تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا ہے حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کیا ہے ایک خط دیا، اور خط دے کر کے اس کو مصر کے اندر روانہ کیا۔ جو وہاں کا بادشاہ تھا شاہ مقوقس، اس کے نام بھیجا، یہ خط لے کر کے پہنچے، لیکن وہ جو بادشاہ تھا وہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا، اس کا مذہب عیسائی تھا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی مانتا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے سولی پر اور پھانسی پر چڑھ جانا بھی مانتا تھا۔ جب حضرت کیا ہے حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا خط لے کر کے والی گرامہ لے کر کے کیا ہے شاہ مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا، اس کی جو دارالسلطنت تھی جس کا نام اس زمانے کے اندر اسکندریہ تھا، وہاں پر پہنچا۔ تو لہذا پہنچنے کے بعد اس نے اللہ کے نبی کے خط کو دیا، اس نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اپنے کیا ہے دربار کے اندر لوگوں کو جمع کیا بحث و مناظرہ کے لیے اور مناقشہ کے لیے۔ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کیا ہے حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے سوال کیا، ارے تمہارے نبی کہتے ہیں کہ میں سچا نبی ہوں، اگر وہ سچے ہیں تو لہذا احد کی لڑائی بھی ہوئی ہے، خندق کی ہوئی ہے، خیبر کی بھی ہوئی ہے، بہت طریقے سے لڑائیاں ہوئی ہیں، تو لہذا وہ کیا ہے اپنے خلاف، اپنے دشمنوں کے خلاف اللہ سے دعا کرتے تھے، وہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے، سب کے سب تباہ ہو جاتے، سب کے سب برباد ہو جاتے۔ تو لہذا حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اللہ کے نبی کے شاگرد تھے، انہوں نے قرآن کو بھی پڑھا تھا، قرآن کو سمجھا بھی تھا، اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر رہتے تھے۔ تو لہذا انہوں نے بھی کیا ہے اس بادشاہ سے ایک سوال کیا، اور سوال کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا ہے، اس کو ہمارے قرآن نے بتایا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک
متوفیکا ورافعک الیہ ومطہرک۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے ہم نے کیا ہے مکمل زندہ وصول کر کے جسم اور روح کے ساتھ ہم نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ یہ تو ہمارا نظریہ ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، اس کو ہمارے قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے، لیکن بادشاہ سلامت آپ کا نظریہ یہ ہے وہ کیا ہے انہیں پھانسی دی گئی ہے، انہیں سولی پر چڑھایا گیا ہوا ہے۔ اگر وہ نبی تھے تو لہذا وہ بھی اپنے دشمنوں سے خلاف جب ان کو پھانسی دے دی گئی تھی تو لہذا اللہ سے دعا کر دیتے، وہ سب کے سب تباہ ہو جاتے، سب کے سب برباد ہو جاتے، سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ تو لہذا بادشاہ حیران ہو گیا، اس نے کیا ہے سوچنے لگا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، کیا جواب دے تھا؟ اس نے بعد میں کہا تھوڑی دیر کے بعد اصل میں بات یہ ہے وہ نبی تھے اور نبی کا دل نرم ہوتا ہے، تو لہذا حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نام اللہ کے نبی کے نام کا والی گراما لے کر کے شاہ مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا اس کے پاس پہنچے تھے، تو انہوں نے بھی فرمایا جس نبی کی بات آپ کر رہے ہیں کہ نبی کا دل نرم ہوتا ہے، میں بھی نبی کا واقعہ ہے خط لے کر کے آیا ہوں، تو لہذا اس نبی کا دل بھی نرم ہے، تو یہ اعتراض جب آپ کے اوپر نہیں ہے تو میرے اوپر کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس طریقے سے اس نے کہا اچھا بات اصل میں یہ ہے میں بھی بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میری حیثیت ہے، میرا بھی ایک اسٹیٹس ہے، میں بھی کیا ہے اپنی اوقات کیا ہے اور اپنی حیثیت سمجھتا ہوں، تو لہذا میں چاہتا ہوں میں خود آ کر کے وہاں ملاقات کروں، اصل میں مجھے 1 یا 2 دن کا ٹائم دے دیجئے۔ بادشاہ نے کیا ہے اس طریقے سے حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ سے 1-2 دن کا ٹائم مانگا اور کہہ دیا اچھا آپ چلے جاؤ، ہم خود وہاں آ کر کے ملاقات کر لیں گے۔ جاتے وقت اس نے کیا ہے اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر کچھ کیا ہے ہدائف اور تحائف دیے تھے، اور ان میں سے چند خوشبوئیں تھی، اور ایک غلام تھا اور 2 اس کی بہنیں تھی، اور ایک سواری کیا ہے اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر بطور تحفہ اور بطور ہدیہ اس عیسائی بادشاہ جس کا نام شاہ مقوقس تھا، مصر کا بادشاہ تھا، اسکندریہ جو اس کی سلطنت تھی، اس نے وہاں سے کیا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کیا ہے روانگی کے طور پر دے دی۔ یہ لے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آنے لگے، راستے کے اندر کیا ہے جب آئے تو لہذا اس سے کیا ہے دین کی باتیں کرنے لگے کہ میرے کو میں تمہارے کیا ہے بادشاہ کے پاس پہنچا، اس کو دلیل دی، ہمارے پاس بڑی مضبوط دلیل ہے، بڑے قرآن مضبوط ہے، ہم سچ ہمارا نبی سچا ہے، یہ ہمیں اللہ نے بتا دیا ہے۔ اس طریقے سے دین کی باتیں کرتے کرتے کیا ہے وہ پورے راستے کیا ہے ان کو لیتے ہوئے آئے، ان دین کی باتوں کا نتیجہ اس دین کی باتوں کا اثر یہ ہوا جو اس غلام کی 2 بہنیں تھی، ایک کا نام کیا ہے ماریہ قبطیہ تھا اور دوسری کا نام سیرین تھا، تو لہذا ان دونوں بہنوں نے کیا ہے اس بات کی وجہ سے ان باتوں کو سن کر کے دین کے تذکرے کی وجہ سے ان کے دل کے اندر ایمان اتر گیا، وہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچنے سے پہلے وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئی، لیکن ان کا جو بھائی تھا اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن وہ غیر مسلم تھا۔ غیر مسلم جب تک کیا ہے اسلام کے مقابلے میں نہ آ جائے، جب تک اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کی ایک عزت ہوتی ہے، انہوں نے وہ سب کیا ہے، لیکن جب دین کے مقابلے میں آ جائے، اسلام کے مقابلے میں آ جائے، قرآن کے مقابلے کے اندر آ جائے، تو لہذا اب کسی چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، اب اس کا سیدھا فیصلہ ہے، تو لہذا انہوں نے اس کا اعزاز کیا، اکرام کیا، اس طریقے سے لے کر کے آئے۔ جب اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے انہیں کیا ہے اپنے حرم کے اندر داخل کیا، اپنے کیا ہے ان سے شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد کیا ہے یہ اس طریقے سے اللہ کے نبی کی کیا ہے یہ بیوی بنی ہے جو ہماری ازواج امہات المؤمنین میں سے ہے، اور دوسری جو ان کی بہن تھی جس کا نام سیرین تھا یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ یہ حضرت حسان بن ثابت وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اشعار کے اندر جنہوں نے کیا ہے مدح کی ہے اور تعریف کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ان کا شعر ہے فضل عرش محمود وہذا محمد، اللہ تبارک و تعالی کیا ہے محمود ہے اور یہ محمد ہے، تو کیا اللہ محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ وشک له من اسمه لیجل له، اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے اپنا نام محمود سے نکال کر کے اس کو چن کر کے کیا ہے آپ کو محمد نام دیا ہے۔ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شعر اور ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آج تک کیا ہے اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آج تک کائنات کی کوئی عورت نے کیا ہے اتنا حسین اور خوبصورت بچہ کیا ہے پیدا نہیں کیا ہے۔
وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بالکل بری پیدا کیا ہے، ہر عیب سے پاک اور صاف پیدا کیا ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ نے ایسا پیدا کیا ہے جیسا آپ نے خود سلیکشن کیا ہو، یعنی اللہ سے کہا ہو کہ اللہ مجھے اس طریقے سے بنائیے، اللہ ایسے ہی آپ کو بناتا چلا گیا۔ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشعار ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخص ہے جو اللہ کے نبی کی موجودگی کے اندر مسجد نبوی کے اندر جب ممبر سجایا گیا تھا، یا تو اللہ کے نبی کے لیے سجایا گیا ہے یا انہی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سجا گیا ہے۔ کہ حدیث کے اندر آتا ہے یوزع لہ ممبر، ممبر کیا ہے حضرت حسان بن ثابت کے لیے لگایا گیا ہے۔ فإن جبرائیل یؤید، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور آ کر کے حضرت حسان کی کیا ہے میرے مطابق حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے مدح اور تائید کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے اشعار ہے۔ تو لہٰذا ایک بہن کیا ہے حضرت سیرین کیا ہے اللہ تبارک اللہ کے نبی نے حضرت حسان بن ثابت کو عطا فرمائی ہے، اور ایک بہن کیا ہے ام ماریہ قبطیہ، یہ اللہ کے نبی نے ان سے خوش شادی کی ہے۔ شادی کرنے کے بعد کیا ہے ان سے ہی حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں جو اللہ کے نبی کے آخری کیا ہے اور آخری اولاد ہے، جو ہجرت کے بعد کیا ہے مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ تو لہذا ہمارے کیا ہے اللہ کے نبی کے یہ آخری بیٹے ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ تو لہذا یہ کس طریقے سے پیدا ہوئے کیا ہے یہ پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد کیا ہے اللہ کے نبی کے جو اور دو بیٹے تھا، ایک کا نام قاسم تھا اور ایک کا نام عبداللہ تھا، یہ شیر خاری کے زمانے کے اندر کیا ہے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ لیکن یہ حضرت ابراہیم وہ واحد میں اللہ کے نبی کی اولاد ہے اور اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، جو کیا ہے 2 سے 3 سال کی عمر میں تھے تب جا کر کے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں جب بچہ 2 یا 3 سال کا ہو جاتا ہے وہ چلنے پھرنے بھی لگتا ہے اور اپنے باپ سے کیا ہے اپنی زبان کے اندر کیا ہے وہ اشاروں کے اندر اس کی گفتگو کو سمجھتا بھی ہے۔ تو لہذا اس کا پیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے اندر کیا ہے جو بھر دیا تھا، اس سے آپ اندازہ لگا دیجئے 2 یا 2.5 سال کی عمر کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو لہذا جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے اللہ کے نبی پیدا ہوئے اور ان کے کیا ہے دادا نے کیا ہے ان کو کیا ہے آس پاس کے علاقے کے اندر پرورش کے لیے بھیج دیا تھا، دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کو عطا فرمایا تھا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک کے نبی علیہ السلام نے حضرت کیا ہے ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد کیا ہے ام سیف کیا ہے جو مدینہ منورہ کے قریب ہی ایک جگہ تھی جس کو عوالی کہا جاتا ہے۔ اس وقت جو مدینہ منورہ ہے، مدینہ جو سٹی ہے اس سے تقریباً 2 یا 3 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے، لیکن اس زمانے کے اندر تھوڑی دور تھا۔ لیکن کیا ہے وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دودھ پلانے کے لیے ام سیف کے حوالے کر دیا ہے۔ ان کے جو کیا ہے شوہر جیت ہے ابو سیف کہتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ آپ کا بیٹا ہے، میری بیوی بہت خدمت گزار ہے، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، وہ اس کو اچھے طریقے سے خیال رکھے گی، اچھے طریقے سے پرورش کرے گی اور اچھے طریقے سے اس کو دودھ بھی پلائے گی۔ اللہ کے نبی نے ان کی محبت کو دیکھا تو ان کی کیا ہے بیوی ام سیف کے حوالے کر دیا، وہاں پر پرورش ہوتی رہی، ہوتے ہوتے کیا ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس زمانے کے اندر مدینہ سے عوالی کافی دور تھا، اللہ کے نبی روزانہ کیا ہے وہاں پر اپنے بچے کے پاس جاتے اور جانے کے بعد ابو سیف کے پاس پہنچتے، ان کے گھر کے اندر پہنچتے، ان کے گھر کے اندر بیٹھتے، بچوں کی خیر خبر لے کر کے واپس آ جاتے۔ لیکن یہ ابو سیف جو تھے پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے، بھٹی ان کے گھر کے اندر جلتی تھی، تو لہذا اللہ کے نبی جب پیدر پہ لگاتار جاتے تھے تو لہذا کیا ہے واپس آتے تھے۔ حضرت کیا ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے داڑھی مبارک سے کیا ہے دھوئیں کے اثر کو نکلتا ہوا دیکھا ہے۔ تو لہذا پیدل پہ آپ جاتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے کیا ہے بیٹے کی خدمت کے لیے کیا ہے اس کی پرورش اور دیکھنے کے لیے پہنچے۔ تو لہذا پہنچنے کے بعد جب وہاں پر پہنچے دیکھا تو حدیث کے اندر آتا ہے والولد یتتاتا، بچے کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً سمجھ گئے تو لہذا یہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے بچوں کو گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد کیا ہے اس کو کیا ہے پیار کیا اور اس کو بوسہ دیا، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان العین تدمع، آنکھ کا
کام رونا ہے، اس کا کام آنسو بہانا ہے، والقلب یحزن، اور دل کا کام غمگین ہونا ہے۔ اے بیٹے تو کیا ہے اپنے باپ کو چھوڑ کر کے کیا ہے رنجیدہ جا رہا ہے، تیرا باپ کیا ہے بہت زیادہ غمگین ہے، بہت زیادہ کیا ہے رنج کے اندر ہے، اور آنکھ سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ فَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم تو اپنے باپ کیا ہے محمد الرسول اللہ کو غمگین چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا ہے اس کی وفات کے اثرات کو محسوس کر لیا، اس کے بعد اس کو بوسہ دیا، اس طریقے سے آ گئے۔ اس کے بعد کیا ہے ان کا انتقال ہو گیا، اس کی قبر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے جنت البقیع کے اندر حضرت عثمان بن مظعون کے برابر میں رکھی، اور قبر کے اندر جو اترے تھے ان کا نام کیا ہے حضرت زید بن حارثہ تھا۔ یہ اللہ کے نبی کے منہ مانگے بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیا ہے جب قبر کے اندر اترنے کی باری آتی ہے تو حضرت زید بن حارثہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے تو لہذا میں قبر کے اندر اتروں گا۔ اللہ کے نبی نے ان کو پیار کو دیکھا، اور پیار کو دیکھنے کے بعد اس طریقے سے ان کو قبر میں اتارا، تو لہذا انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے آخری بیٹے تھے ان کو قبر کے اندر اتارا۔ تو لہذا کیا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو اس وقت اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ دنیا کی تکلیف کے اوپر بھی آنسو بہاتے ہیں، آپ کی آنسوں سے آنسو نکلتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے کیا ہے عبد الرحمن بن عوف یہ دنیا کی تکلیف ہے لیکن ہے تو ہے، لیکن بیٹے کی کیا محبت جو باپ کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیوست کی ہے اس کی وجہ سے کیا ہے باپ کی محبت کی وجہ سے یہ آنکھوں ٹپک رہے ہیں، یہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن دل غمگین بہت ہے۔ میں اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی ہوں، اللہ کا جو فیصلہ ہے میں اسی کے اوپر راضی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب ابراہیم کا انتقال ہونے لگا اللہ کے نبی کیا ہے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، آپ غمگین تھے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آخری اولاد تھی، بہت زیادہ پیار اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس بیٹے سے تھا، کیونکہ 2 یا 3 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کی کیا ہے گفتگو کو سمجھتا بھی تھا، اللہ کے نبی اس کی محبت کو بھی سمجھتے تھے، اس وجہ سے آنکھوں آنسے سے کیا ہے اللہ کے نبی کے جاری ہو گئے تھے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں ہمارے نبی کیا ہے علیہ السلام کی کل 7 اولادیں ہیں۔ ہمارے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے بہت اہم اور ضروری ہے ہمیں اپنے نبی کے کیا ہے تعارف ہونا ضروری ہے۔ تو پہلی بیٹی کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جس کا نام زینب ہے، دوسری کا نام رقیہ ہے، تیسری کا نام ام کلثوم ہے، اور چوتھی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام قاسم ہے، دوسرے کا نام کیا ہے عبداللہ ہے، اور تیسرے کا نام ابراہیم ہے۔ یہ کل 7 اولادیں تھی، لیکن 6 اولادیں کیا ہے یہ کیا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئی ہیں، لیکن جو آخری کیا ہے اولاد ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے وہ ابراہیم ہے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر کے ان کے مطابق کیا ہے دین کی سمجھ عطا فرما کر کے اہل بیت سے محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا میری الفت مدینے سے یوں